پلیز ڈپریس لوگوں کو یہ بات کہنا بند کریں کہ وہ نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، ان کے دل کو سکون ملے گا۔ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، لیکن ہم سب کو ایک بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈپریشن، انزائٹی ایک بیماری ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور کینسر۔ کیا ہم نے کبھی کسی کینسر کے پیشنٹ کو یہ بات بولی ہے کہ تم نماز پڑھو تمہارا کینسر بالکل ختم ہو جائے گا، یا پھر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو یہ کہا ہو کہ قرآن پڑھو اور تمہارا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو جائے گا؟ ڈپریشن میں ایک انسان اپنے ڈیلی کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوتا، نہ وہ ٹھیک سے سو رہا ہوتا ہے، نہ وہ کھا رہا ہوتا ہے، نہ کسی سے مل رہا ہوتا ہے، ایون ہاتھ منہ بھی ٹھیک سے نہیں دھو رہا ہوتا، تو وہ خود کو نماز کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ اور اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کا دل کیسے لگے گا اس میں، کیونکہ اس کا دل تو کسی بھی دنیا کی چیز میں نہیں لگ رہا۔ میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ جب بھی ہم ان کو اپنی کوئی تکلیف بتاتے ہیں یا اپنا کوئی دکھ ان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ فوراً سے نصیحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وقت انسان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے کوئی خاموشی سے بس بیٹھ کے سنتا رہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم ڈپریس لوگوں کو یہ بات بولتے ہیں نا کہ تم نماز پڑھو، تو ان کے دل پہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، اور وہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ شاید وہ گناہ گار ہیں اس لیے ان کا دل سکون میں نہیں، یا پھر شاید اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا فیل کر رہے ہیں، اور اس طرح ان کی ذہنی حالت بہتر ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑنے لگ جاتی ہے۔ وہ گناہ گار سمجھنے لگتے ہیں خود کو، انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے، وہ سیلف ڈاؤٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں۔ بٹ دراصل ان کو کسی نصیحت کی نہیں بلکہ ایک پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو سمجھ سکے، ان کا علاج کر سکے، کیونکہ باقی بیماریوں کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے اور اس کو بیماری ہی سمجھیں پلیز۔ مینٹلی وہ انسان کیا فیل کر رہا ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر ہم فزیکل سمپٹمز کی بات کریں تو لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دل بند ہو گیا، کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، نوزیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تو ایون وامٹنگ ہوتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، اور اگر نیند آ بھی جائے تو وہ اتنی کچی ہوتی ہے کہ آپ ساری رات ایسا لگتا ہے سوچوں میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ ایون کچھ لوگوں میں پینک اٹیکس اتنے زیادہ سویر ہوتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور ڈپریشن کو بیماری سمجھنا تو بہت زیادہ دور کی بات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے، اور ڈپریشن کو دماغی فطور کہنے کے بعد لوگ آپ کو روحانی علاج کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ اینڈ ایون آئی ہیو سین سو مینی پیپل جن کو فنکشنل ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، سو بھی رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل سم ہاؤ وہ اس سب کے باوجود بہت اکیلا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون بہت سارے لوگوں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ اکیلا فیل کر رہے ہیں، دے آر فیلنگ ڈپریس، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شادی کر لو، شادی کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سے پچھلی جنریشنز میں ایسا ہوتا بھی آیا، اور ابھی بھی ہمارے پیرنٹس ان سب چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پلیز خدا را اس بات کو سمجھیں کہ شادی ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ ایک انسان جو ڈپریسڈ ہے، پریشان ہے، اس کی شادی کرا دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کی بھی زندگی خراب کرے، اور اپنی تو اس کی خراب چل ہی رہی ہوتی ہے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کسی دوسرے انسان کی مینٹل ہیلتھ کو سمجھنے کی بجائے اسے اللہ سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں تو وہ آپ سے بھی شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کو بھی اپنا درد نہیں بتاتا۔ اگر آپ کسی انسان کے لیے بہتر نہیں کر سکتے تو پلیز انہیں خاموشی سے سن تو لیں۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ ڈپریشن ایک بیماری، اور پلیز 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 روحانی علاج سجیسٹ کرنے سے پہلے اس انسان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا بولیں، کیونکہ باقی پیشنٹس کی طرح ڈپریشن کے مریض کو بھی کسی ڈاکٹر